میں قاری صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن قاری صاحب نے سب بچوں کو ٹائم سے چھٹی کر دی اور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر میرے ساتھ۔ میرا نام سمرین ہے۔ میری عمر اس وقت 17 سال ہے۔ میں قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں۔ حفظ کرتے ہوئے مجھے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ میرا قرآن پاک تو مکمل ہونے والا ہے، لیکن مجھے ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ مجھے مزید محنت کرنی پڑے گی تاکہ کوئی غلطی کوتاہی نہ رہے۔ میں کسی عالمہ یا کسی حافظہ کے پاس حفظ نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک قاری صاحب کے پاس حفظ کر رہی تھی۔ وہ ہمارے محلے کے مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے الگ سے مدرسہ بھی بنایا ہوا تھا، جہاں پر وہ بچیوں کو حفظ بھی کروایا کرتے تھے۔ بچوں کی کلاس الگ ہوتی تھی اور بچیوں کا سارا معاملہ الگ سے ہو رہا ہوتا تھا، تو اس لیے گھر والوں کو بھی اس بات سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میں بے فکر ہو کر ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ ٹوٹل 20 سے 22 بچیاں ہوتی تھیں جو کہ حفظ کیا کرتے تھے۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں اپنی پوری کلاس میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ عمر میں بھی میں باقی بچیوں سے بڑی تھی، باقی سب مجھ سے چھوٹی تھی۔ خوبصورتی میری اس لیول کی تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے دیکھنے کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتا ہے۔ میں تھی بلا کی خوبصورت، اور میرے جسم کی طرف دیکھ کر کوئی بھی انسان اپنے منہ سے رالیں گرانے لگ جاتا تھا۔ دراصل جو قاری صاحب تھے وہ ویسے تو بہت اچھے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی باتوں سے، ان کے دیکھنے کے انداز سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلط حرکت ضرور کریں گے۔ مجھے ہمیشہ ان سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن بڑی ہونے کے ناطے وہ مجھ سے زیادہ تر کام کروایا کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں کا سبق بھی وہ مجھے ہی کہتے تھے کہ میں سنا کروں۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب وہ مجھے کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو میں بھی وہ پوری کرنے کی پابند تھی، اور پھر اس سے میں قاری صاحب کے زیادہ نزدیک بھی ہونے لگی تھی۔ اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا مجھے اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں سے ایسا ہونے لگا تھا کہ ساری بچیوں کو وہ چھٹی کر دیتے تھے اور مجھے روک لیتے تھے، اور 5 منٹ میں وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ میرا سبق الگ سے سنتے تھے، اور اس سے یہ بات چیت ہوتی تھی کہ بچیاں باقی کیسا پڑھ رہی ہیں، ان کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ بہانے بہانے سے وہ میرے سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے 1-2 بار بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ قاری صاحب مجھے بھی اب بچیوں کے ساتھ ہی بھیج دیا کریں تاکہ میرے گھر والوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہو۔ لیکن جب میں بعد میں جاتی ہوں تو جوان لڑکی ہوں، کوئی بھی میرے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ مجھے میری عزت بہت پیاری ہے، خدا کے واسطے مجھے ان کے ساتھ ہی بھیج دیا کریں۔ لیکن قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم میری بیٹیوں جیسی ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب کے سامنے میں تمہارے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے تم سے الگ سے بات کرنی پڑتی ہے۔ قاری صاحب ویسے تو شادی شدہ تھے، لیکن ان کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور قاری صاحب اکیلے ہی رہتے تھے۔ اب ایک تو وہ اکیلے رہتے تھے، اور دوسرا ان کی بیوی کو یہاں سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ تو مجھے وہ چیز بھی معلوم تھی کہ اتنا لمبا کنٹرول عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس لیے قاری صاحب کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اب معاملہ یوں ہی چلتا رہا، حالانکہ ساتھ والی بچیاں رک کر میرا انتظار کرتی تھیں، لیکن قاری صاحب کو اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ میں 1-2
دن تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ جب میں گئی تو قاری صاحب بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے جاتے ہی اندر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت تو دے دی لیکن میری طرف دھیان تک بھی نہیں دیا تھا۔ مجھے بہت برا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے قاری صاحب میرے ساتھ بات تک بھی نہیں کر رہے اور میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ باقی بچیوں کا قاری صاحب نے سبق خود سنا تھا اور ان کو سن کر ٹائم سے پہلے ہی چھٹی دے دی تھی۔ اب میں صرف وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب میرے سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ مجھے اس طرح اگنور کر رہے ہیں؟ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ قاری صاحب نے میری بات سنی اور کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتہ ہے کہ تمہارے بغیر نظام نہیں چلتا، نہ تو میرا اپنا بچوں کو پڑھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی باقی بچیوں کا بھی۔ اب قاری صاحب نے جب یہ بات کہی ان کا دل نہیں کرتا تو میرے اندر عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے کہ قاری صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب ان کا تو یہ کام ہے لیکن وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا۔ خیر انہوں نے کہا کہ تم جو لیٹ آئی ہو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں نے کہا کہ قاری صاحب آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ دیکھو بعد میں تم مکر نہ جانا۔ میں نے کہا کہ قاری صاحب میں تیار ہوں، آپ جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں مجھے وہ قبول ہوگی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ خیر قاری صاحب نے کہا کہ اپنا قرآن پاک بند کر کے رکھ دو اور میرے ساتھ پچھلے کمرے میں آ جاؤ۔ قاری صاحب مجھے وہاں پر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے اور وہاں پر صرف ایک ہی چارپائی موجود تھی۔ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ تم اس پر لیٹ جاؤ اور میں تمہیں سزا دیتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں چیخیں مارنے لگ گئی کہ یہ کیسی سزا ہے، وہ تو میرے ساتھ کچھ عجیب حرکتیں کرنے والے تھے۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھیں۔ اتنے میں محلے کے لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے قاری صاحب کو پکڑ لیا تھا اور مار مار کر محلے سے نکال دیا تھا اور بچیوں کا حفظ کی کلاس بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو انسان دکھائی دے اندر سے بھی وہی ہو۔ دکھنے میں تو وہ قاری صاحب تھے لیکن اندر سے ایک شیطان چھپا ہوا تھا جو معصوم کلیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔